جو ڈونلڈ ٹرمپ کا آیا ہے تازہ ترین ایک بیان تو وہ پڑھ دوں. اچھا میں بھی آپ لوگوں کے ساتھ آنری پڑھ رہا ہوں تو محتاط رہوں, یہ نہ بیچ میں کہیں نہ کہیں گالی پڑی اور لکھی اور میں آنری نہ پڑھ دوں, چونکہ اب تو ظاہر ہے بڑا دیکھ کے پڑھنا پڑتا ہے. فرماتے ہیں, کہتے ہیں The United States will work closely with Iran. The United States will work closely with Iran, which we have determined has gone through what will be a very productive regime change. یعنی allow me کہ میں ایک لمحے کو رک کے یہاں پہ وہ لطیفہ شیئر کروں کہ وہ کہہ رہے regime change ہو گیا ہے. اٹ ریمائنڈز می کہ وہ ایک نیا مسلمان ہوا تو اس کو کہا بھائی جب نماز پڑھتے ہیں تو پہلے وضو کرنا ہوتا ہے ورنہ نماز نہیں ہوتی. اس نے کہا نہیں ہو جاتی ہے. تو مولوی صاحب نے کہا بھائی نہیں ہوتی. اس نے کہا سر میں نے ابھی پڑھی ہے بغیر وضو کے اور ہوئی ہے. تو بس یہ وہی والا ہے کہ رجیم چینج میں کہہ رہا ہوں تو ہو گیا ہے. بس تو یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی رجیم چینج تو ہو گیا ہے, پروڈکٹیو رجیم چینج ہو گیا ہے. There will be no enrichment of uranium. ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں, here comes the serious part of the tweet I guess. There will be no enrichment of uranium and the United States will, working with Iran, dig up and remove all of the deeply buried B-2 bombers nuclear dust. اب آئی ڈونٹ نو اس پہ ایران کا رد عمل کیا آتا ہے, لیکن ڈونلڈ ٹرمپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مزید یورینیم کی افزودگی نہ صرف کہ نہیں ہوگی بلکہ امریکہ ایران کے ساتھ بریڈ نیوکلیئر ڈسٹ ہے وہ بھی ہم نکالیں گے. اٹ از ناؤ اینڈ ہیز بین انڈر ویری ایگزیکٹنگ سیٹلائٹ سرویلنس. نتھنگ ہیز بین ٹچڈ فرام دا ڈیٹ آف اٹیک. وی آر and will be talking tariff and sanctions relief with Iran. So again یہ بہت نیوزی پارٹ ہے اس ٹویٹ کا. assume کہ we are and will be talking tariff and sanctions relief with Iran. Many of the 15 points have already been agreed to. I repeat, many of the 15 points have already been agreed to. Thank you for your attention to this matter. President Trump وہ جو ہمیشہ کی طرح کہتے ہیں. تو یہ امریکہ کے صدر کی جانب سے یہ تازہ ترین ٹویٹ آیا ہے جو کہ صاحب اس کے اوپر نا بادامی صاحب یہ جو ساری آپ نے باتیں گنوائی ہیں نا, 28 فروری کو حملہ ہوا تھا ایران کے اوپر, 27 فروری کو جو ہے امانی وزیر خارجہ نے کہا تھا یہ ساری باتیں ایران ایگری کر گیا تھا اور اس کے بعد پھر بیک اسٹیپ کیا گیا تھا. تو اب یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے ان کے اوپر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہی ہیو ٹو واک ہز ٹاک. اس کو ایک انشور کرنا پڑے گا کہ اسرائیل اس سارے پروسیس کو سبوتاج نہ کرے, اسرائیل کو اس کو لیش ڈالنی پڑے گی, اسرائیل جو حملہ نہ کرے, کیونکہ اسرائیل ظاہر ہے سب سے بڑا تو اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ پرابلم اسی کو ہے. لیٹس ہوپ فار دا گڈ, اور امید یہی کی جانی چاہیے اور امید ہم کرتے بھی ہیں کہ جب اتنے بڑے 40 دن انہوں نے اپنا زور آزمائی کر لی, اب ان کو سمجھ آ گئی ہے کہ پیس پروسیس کے علاوہ کہ مزید بمباری کر کے وہ صرف شہداء کی تعداد میں یہ نمبر میں اضافہ کر سکتے ہیں, اس کے علاوہ کوئی اور اضافہ کوئی اور نہیں ہونے والا بلکہ الٹا. سو میں یہ حسن صاحب کی طرف جانے سے پہلے ایک بار پھر اس کو کچھ کہہ رہے ہیں خبر صاحب. لیکن وسیم میں ایک بات کرنا چاہوں گا یہاں پر, میں ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں ایک چیز تو بڑی ویزیبل ہوئی ہے جو کہ گزشتہ برس بھی اور اس برس بھی ہم نے دیکھا کہ جو ایران کے اندر موجود اسرائیلی ایجنٹس ہیں جو بیسیکلی ہیں تو ایرانینز لیکن کام اسرائیل کے لیے کر رہے ہیں. ایران کے پاس یہ موقع ہے کہ 1 سال پہلے ملا تھا, ابھی پھر ان کو موقع ملا ہے کہ ان کو آئیڈینٹیفائی کریں اور ان کو جو ہے وہ پکڑ کر ذرا ان کو جو ہے وہ قانون کے کٹہرے میں لے کر آئیں. کیونکہ جس طریقے سے قیمتی جو لوگ شہید ہوئے ہیں ایران کے اندر, یہ کوئی عام معمولی لوگ نہیں تھے. آیت اللہ خامنائی سے لے کر اب علی لارجانی کو دیکھ لیں, ان کی ملٹری لیڈرشپ دیکھ لیں, ایون کہ پاسداران انقلاب کے انٹیلیجنس چیف ابھی جو ہے وہ 4 دن پہلے ان کو شہید کیا ہے. تو یہ ان کو اپنی صفوں کے اندر اصلاح کی ضرورت ہے, چاہے وہ پاسداران انقلاب کے اندر ہیں چاہے وہ کسی اور ڈپارٹمنٹ کے اندر کام کر رہے ہیں, ان کو پکڑیں اور اپنے آپ کو جو ہے اس طریقے سے اندرونی طور پر مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیں بہت سی ویکنیسز سامنے آئی ہیں ایران کی, وہ ویکنیسز ایران کو دور کرنی ہوں گی, کیونکہ دیکھیں اسرائیل سپوائلر ہے, وہ کسی بھی وقت کبھی بھی ایران کے ساتھ دوبارہ چھیڑ چھاڑ کرے گا. اور یہ امریکہ کے ساتھ تو امن معاہدہ ہو سکتا ہے, لیکن جو اسرائیل جس نے آج تک اپنی ٹیریٹری ڈیفائن ہی نہیں کی ہوئی کہ یہ میرا ملک ہے, یہ میری جو ہے وہ ٹیریٹری ہے, وہ تو اس کے ایکسپینشن کے عزائم ہے, تو وہ کبھی بھی کسی بھی ملک کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرے گا اور کرتا چلا آ رہا ہے. اور اس کی ہر ممکن کوشش ہوگی کہ سارا پروسیس یہ اسپوائل ہو اس سے پہلے کہ ہماری کی طرف جاؤں. اور ظاہر ہے بہت ساری صفائی کی بھی ایران نے, اور ظاہر ہے اس کو یہ مزید کرنے کی ضرورت ہے. اور پھر ظاہر ہے یہ بھی کہ ایک طرف آپ یہ بھی دیکھیں ہم کہ یہ ایک طرف وہ ملک ہے کہ جس کو دنیا کے تمام ممالک نے سینکشنز اور کیا کچھ کر کے چاروں طرف سے گھیر کے کیا کچھ کیا ہوا تھا, اور دوسری طرف وہ لوگ تھے جو کہ دنیا کی سپر پاور جن کے پاس ہر ریسورس, جنہوں نے بلینز آف ڈالرز جھونک دیے
ایک ملک کو گرانے میں تو لیکن وہ لیکن آپ اس بات کی توقع رکھیں وسیم بادامی، آپ اس بات کی توقع رکھیں کہ جو اسلام آباد جو مذاکرات ہونے ہیں اس میں ٹرکی بھی ہوگا، اس میں ایجپٹ بھی ہوگا اور اس میں سعودی عرب بھی موجود ہو سکتا ہے. صحیح ہے. اور یہ چاروں ممالک جو کہ 4 وزراء خارجہ تھے جو مذاکرات ان کی یہاں پر جو ملاقات ہوئی تھی اسلام آباد کے اندر، اس میں یہ بات تقریباً اس پر انڈرسٹینڈنگ ہو چکی تھی کہ اگر مذاکرات ہوتے ہیں ایران کے اور امریکہ کے تو ان ممالک نے بھی مزید ممالک ہو گئے. ماریا میں ایک تو ٹویٹ پڑھ کے پھر آپ کی طرف آؤں. یہی اسی ٹویٹ کو ہم ترجمہ کر کے ڈونلڈ ٹرمپ نے تازہ ترین بیان یہ دیا ہے کہ ریاست متحدہ امریکہ ایران کے ساتھ قریبی طور پر کام کرے گا اور وہاں ایک نہایت مؤثر اور نتیجہ خیز نظام حکومت میں تبدیلی واقع ہو گئی ہے. رجیم چینج ہو گیا وہاں پہ. یورینیم کی آزودگی مزید ایران میں نہیں ہوگی. امریکہ ایران کے ساتھ مل کر میرا خیال ہے امریکہ ایران کے ساتھ مل کر زمین کی گہرائی میں دفن تمام جوہری گرد و غبار کو نکال کر ہٹا دے گا. یہ تمام عمل اب اور اس سے قبل بھی بہت باریک بینی سے سیٹلائٹ نگرانی کے تحت ہو رہا تھا. حملے کی تاریخ کے بعد سے کسی چیز کو نہیں چھڑا گیا ہے. ہم ایران کے ساتھ محصولات یعنی کہ ٹیرفز اور پابندیوں یعنی کہ سینکشنز میں نرمی کے حوالے سے بات چیت کر رہے ہیں. 15 نکات میں سے کئی پر پہلے ہی اتفاق ہو چکا ہے. ہماری ایک تو اس ٹویٹ پر بھی آپ کا کامنٹ اور یہ بھی کہ اچھا ایک اور بھی ان کا ٹویٹ آیا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کا تازہ. A country supplying military weapons to Iran will be immediately tariffed. A country supplying military weapons to Iran will be immediately tariffed on and any all goods sold to the United States of America. 50% effective immediately. There will be no exclusions or exemptions. Now, knowing Donald Trump, knowing his state of mind, keeping in mind the way he has behaved in the past 48-72 hours precisely, ہم اگر مزید کچھ بھڑکیں ذرا اوور سٹیٹمنٹ ذرا فیس سیونگ کے لیے 4 بھڑک یہ سب بھی ہم ایکسپیکٹ کریں اور اس پہ حیران نہ ہو. ماریا کیا کہتی ہیں؟ وسیم ایک زمانہ ہوا کرتا جب امریکی صدر کے بیان یا ٹویٹ کا اتنا زیادہ وزن ہوا کرتا تھا کہ اس کے بعد پوری دنیا میں اس کے ہر ملک اس کو سیریسلی لیتا تھا. اس کا ایک سینس آف آنر تھی کہ یہ امریکہ کے صدر کے زبان سے یا ان کے قلم سے تحریر ہوئے الفاظ ہیں تو اس کا کوئی نہ کوئی ایک بائنڈنگ ہوگی. وہ اب کہنا پڑتا ہے بچوں سائیڈ پہ ہو جاؤ میں امریکی صدر کا ٹویٹ پڑھنے لگا ہوں اس میں 4 گالیاں ہیں. جی سو پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ انفارچونیٹلی ہم یہ کانفیڈنس شیئر نہیں کرتے کہ آج جو وہ بات کریں گے کیا وہ واقعی اگلے دن وہی گفتگو کر رہے ہوں گے یا ان کی جو زبان ہے کچھ دنوں بعد بدل جائے گی. ٹیرف کے اوپر جس قدر انہوں نے بیان بازی کی ہے دنیا بھر کے ممالک کے ساتھ انہوں نے جس طرح سے مقابلہ لگایا ہے اور پھر اس کو بہت ساری جگہوں پہ ان کو بیک ٹریک کرنا پڑا ہے. جو وہ ٹیرف اناؤنس کرتے تھے ان کو پھر وہ ری نیگوشیٹ بھی کرنا پڑا ہے تو انہیں اپنے بہت سارے بیانات پہ بیک اینڈ فورتھ جانا پڑتا ہے. تو ڈونلڈ ٹرمپ کے ہر بیان کو ہم تھوڑا سا مارجن ضرور دے سکتے ہیں کہ یہ بالکل پتھر پہ لکیر نہیں ہے. دیکھیے اور جو ٹویٹ ہے اس وقت اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو میں اس کو ایسے دیکھتی ہوں کہ پبلکلی رائٹ ناؤ وہی کہ ہم ہر دن پریزیڈنٹ ٹرمپ کی ٹویٹ کا مختلف انٹرپریٹیشن کرتے ہیں لیکن اس ٹویٹ کی جو انٹرپریٹیشن مجھے سمجھ آئی ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے افیکٹولی امریکی اہداف کو اسرائیلی اہداف سے علیحدہ کیا ہے. انہوں نے بتایا ہے کہ ہمارے اہداف یہ ہیں اور یہ وہی اہداف ہیں جو کہ ایران پر حملہ کرنے سے پہلے امریکہ کے اوریجنلی تھے جس پہ مذاکرات ہو رہے تھے. عمانی وزیر خارجہ کا بیان آن ریکارڈ ہے اور اس پہ بہت حد تک پیش رفت ہو چکی تھی. پھر اس کے اندر جب اسرائیلی اہداف شامل ہوئے تو پریزیڈنٹ ٹرمپ کے اپنے جو اہداف ہیں وہ کچھ گڑبڑ ہو گئے. تو مجھے آج لگ رہا ہے کہ جیسے ان اہداف کو انہوں نے کلیئرلی دوبارہ بریکٹ کر دیا ہے مختلف اس میں. ایک بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے میں اسرائیلی ٹویٹر دیکھ رہی ہوں وہاں پر اس وقت قیامت ٹوٹی ہوئی ہے اور جو انٹرنل پریشر ہے نیتن یاہو کے اوپر اس کے اندر آپ کو ایک پاورفل پوسچرنگ کرنی پڑتی ہے. جیسے ہم نے دیکھا کہ اگری کرنے کے باوجود کئی گھنٹوں بعد انہوں نے کہا کہ نہیں لبنان اور بیروت جو ہیں اس معاہدے کے یا اس سیز فائر کے دائرے سے باہر ہیں حالانکہ پہلے انہوں نے اگری کیا اس کے اوپر. سو ہمیں اس کو بڑے آرام سے پریزیڈنٹ ٹرمپ کی پالیسی اور نیتن یاہو ابھی ہم نیتن یاہو کے ذہن میں کیا چل رہا ہے وہ اپنے اقتدار کے لیے یا اپنے جو بگر عزائم ہیں اس کے لیے کس حد تک آگے جائیں گے. اور ماریا بلکہ آپ سے سوال یہ لبنان